ٹیکنیکل بات آپ سے کروں گا اوپر نیچے کی کہ سرکولر ڈیٹ کو یہ ہو گیا تو جوان کو سرکولر ڈیٹ میں ڈال دیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ میں تو نوجوانوں کی بات کرنے آیا ہوں یہاں پر۔ مجھے انہوں نے کہا نوجوانوں، مجھے تو کوئی بلاتا نہیں نوجوان، میری عمر ایسے ڈھلی ہے، اتنی میری خواہش رہتی ہے، لیکن کبھی کسی نوجوان نے بلایا ہی نہیں۔ جو مجھے بلاتا ہے مجھ سے زیادہ ضعیف۔ تو پہلی دفعہ مجھے مہربانی کر کے بلا ہی لیا رانا مشہود صاحب نے، تو مجھے کہنے لگے توانائی پہ بات کرے۔ بھائی توانائی پہ کیا بات کریں، توانائی تو آپ کے پیچھے ہے۔ تو صاحب میں آپ کے سامنے تین چیزیں رکھوں گا صرف۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے والد کی عمر کو پہنچ گیا ہوں، تو اپنے والد کی عمر کو پہنچنے کے بعد میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں آج آپ سے کچھ ذاتی چیزیں شیئر کروں۔ تین چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں میرے والد نے مجھے تین تحفے دیے۔ پہلا تحفہ دیا جب میں 15 سال کا تھا۔ ایک دن وہ تشریف لائے رات کو اور مجھ سے انہوں نے بات چیت شروع کی۔ ہمارے گھر میں رواج یہ تھا کہ بات چیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بولیں اور میں سنوں، بس یہ کمپلیٹ بات چیت ہے، فل ڈائیلاگ۔ تو تھوڑی دیر میں ان کو احساس ہوا کہ جو بھی وہ بات کہتے میں مانتا جا رہا ہوں۔ انہوں نے ایک دو دفعہ بات کو الٹایا پلٹایا بھی، تو میں الٹی بات بھی مان گیا۔ تو وہ نکلنے لگے تو مڑے اور مجھے کہنے لگے کہ آئی وانٹ یو ٹو نو ون تھنگ۔ تو میں نے کہا جی۔ تو انہوں نے کہا ایوری ایڈیٹس ہیرو از ہز ڈیڈ، جسٹ ریمبر دس۔ یعنی اس دن انہوں نے مجھے آزاد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک انسان ہوں، مجھے انسان کی طرح پرکھو۔ میں ایک انسان ہوں، مجھے انسان کی طرح دیکھو۔ میرے اندر اچھائیاں ہیں، کچھ کوتاہیاں ہیں، محبت سے دیکھو، احترام سے دیکھو، مگر پرکھو۔ اور انہوں نے مجھے کہا کہ if you cannot think beyond me, shame on me, not shame on you, because I must have done something wrong in raising you. تو یہ پہلا تحفہ ہے اس آزادی کا، اس آبجیکٹیوٹی کا۔ اور یہ سارے میرے عمر کے لوگ جو آپ کو آ کے روز بتاتے ہیں ہماری بات سنو، ہمیں پتہ ہے، تمہیں کیا پتہ، بکواس۔ صرف تمہیں پتہ ہے اور تم ہی ہو مستقبل۔ اس وجہ سے یہ ہماری طرح کے گزرے ہوئے کارتوس جو ہیں ان کی بات سننا چھوڑ دیں۔ اور جیسا میں نے آپ کو کہا تھا، جیسا میرے والد نے مجھے کہا تھا کہ ایوری ایڈیٹس ہیرو از ہز لیڈر۔ مینٹین آبجیکٹیوٹی، look at us with a keen eye and hold us accountable, because that's your job. دوسرا تحفہ جو میرے والد نے مجھے دیا وہ تقریباً 24 سال کی عمر کا تھا۔ آپ کی عمر کا ہوں گا میں اس وقت، اب تو یاد بھی نہیں پڑتا، سوچتا ہوں یاد کرنے کی بہت کوشش بھی کرتا ہوں، یاد نہیں پڑتا۔ تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے ہاں بڑی گھر میں تقریر چل رہی تھی کہ فارمیسی اسکول میں جانا ہے یا ڈینٹل اسکول میں جانا ہے۔ یہ ابھی داخلے کے وقت کی بات ہے، 24 سال والا واقعہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ فارمیسی بہتر ہے۔ تو میرے والد نے مجھے کہا فارمیسی اسکول میں داخلے کے وقت کہ یار یہ بہتر اس وجہ سے ہے کہ تم جب فارغ البال ہو جاؤ گے، کچھ تعلیم حاصل کر لو گے، تو تمہارا اٹھنا بیٹھنا ڈاکٹروں کے ساتھ ہوگا، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ہوگا، ہسپتالوں کے ساتھ ہوگا، تو اچھی زندگی گزارو گے پڑھے لکھے کی کو۔ اور اگر کو اللہ نے استطاعت دی اور کوئی چھوٹی فیکٹری ویکٹری کھول دی تو ہو سکتا ہے معاشی طور پہ بھی ترقی کر لو۔ تو میں بڑا خوش ہوا، کیونکہ سوچنے کا تو میں نے ٹھیکہ اپنے والد کو دے رکھا تھا۔ تو جب میں گریجویٹ ہوا 24 سال کی عمر میں،
تو انہوں نے مجھے پوچھا 5 مہینے جب میں پھرتا رہا سڑکوں پہ، جیسا کہ آپ لوگ پھر رہے ہیں، کیونکہ کالج سے نکلنے کے بعد سڑکوں پہ ہی پھرنا پڑتا ہے، تو جب میں 5-6 مہینے پھر لیا تو ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہاں بھائی استاد کیا پلان ہے؟ تو میں نے وہی جو انہوں نے مجھے کالج میں داخلے کے وقت بات کہی تھی منوان وہی سنا دی کہ جی وہ ایک ایسے کرتے ہیں کہ کوئی چھوٹی سی فیکٹری لگا لیتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈاکٹر ہوں گے، کوئی ہسپتال ہوں گے، زندگی اچھی گزر جائے گی۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، ان کو سمجھ آ گئی کہ کالج نے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑا۔ تو ان نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، تو فلاں ہمارے انکل ہیں، ان کی ایک چھوٹی سی فیکٹری تھی، کوئی بڑی نہیں، ان کا وہاں چلے جاؤ، کام سیکھ لو، اگر کچھ سمجھ آئے گی تو کر لیں گے۔ تو میں جب جانے لگا، میں مڑا تو انہوں نے مجھے پھر دوسرا تحفہ دیا۔ تو انہوں نے مجھے پھر دوبارہ سے کہا کہ ایک بات یاد رکھنا۔ میں نے کہا جی۔ تو انہوں نے کہا کہ ونس یو جوائن اے ریٹ ریس، ایون اف یو ون یو آر اسٹل اے ریٹ۔ واو! If you join the rat race, even if you win, you still a rat. بس یہ بات میرے دل کو لگ گئی، آج نہیں بھولی۔ اب میں آپ کو اپنی عمر تو نہیں بتاؤں گا، لیکن سوچا میں 24 سال کا تھا، آپ سے بھی نہیں سوچا جائے گا۔ لیکن یہ بات نے اس کے بعد میرا پیچھا نہیں چھوڑا کہ استاد چوہوں کی دوڑ میں جیتو گے بھی تو چوہے ہی ہوگے، تو اگر بڑا آدمی بڑی عورت بننا ہے تو بڑا سوچنا پڑے گا، اور یہ چوہوں کی دوڑ تو چھوڑنی پڑے گی۔ تو پھر میں نے اپنے والد سے کہا کہ میں یہ نہیں کروں گا، مائی ہارٹ از ناٹ ان ٹو اٹ۔ تو انہوں نے کہا اچھا یار ٹھیک ہے، یہ نہیں کرو گے تو کیا کرو گے؟ میں نے کہا یہ مجھے نہیں پتا ہے، بٹ ایک یقین سا ہے کہ کچھ ہو جائے گا، میں کچھ کر لوں گا۔ مجھے شاید موقع ہی نہیں ملا اپنی بات سننے کا، اپنے دل کی آواز سننے کا، کبھی سوچا ہی نہیں ہے، بس یہی سوچتے رہے کہ میرٹ آئے گا، کوئی نمبر آئیں گے، کہیں داخلہ مل جائے گا، کہیں نوکری مل جائے گی، کوئی دل کی آواز تو کبھی سنی نہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا جاؤ سنو اور جی میں آئے کرو۔ تو میں ملک چھوڑ کے چلا گیا، تو نہ فیکٹری لگائی، نہ دکان لگائی، نہ ڈرگ انسپیکٹر بنے، وہ تمام سہولتیں، وہ تمام چیزیں جو سامنے تھیں انہیں سب کو چھوڑا اور میں نکل گیا، بیکاز میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی، اور وہ یہ تھی کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو جوائن دا ریٹ ریس بیکاز آئی ایم ناٹ اے ریٹ۔ تو وقت گزرتا گیا، میں چلا گیا باہر، مجھے تب بھی پتہ نہیں تھا کیا کرنا ہے، مگر یہ یقین تھا کہ کچھ ہو جائے گا، ہیو فیتھ۔ تو میرا اگر آج آپ کو پیغام ہے، کیونکہ آپ کالجوں اسکولوں سے نکل رہے ہیں، گریجویٹ کر رہے ہیں، مجھے ابھی رانا صاحب نے بتایا کہ آپ اس ملک کی کریم ہیں، یا تعلیم کے شعبے میں، یا اس تربیت میں، اور یا کھیلوں میں، آپ سب اس ملک کی ٹاپ 90% ہیں۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ہیو فیتھ، اٹ ول ورک آؤٹ، اٹ آلویز ورکس آؤٹ، جسٹ ہیو فیتھ۔ کیونکہ اگر میری طرح کے بندے جس کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا، ماں سوا فیتھ کے کہ کچھ کر لوں گا، بس میں نے اب تک دل کی آواز نہیں سنی، کچھ دل کی آواز سنوں، کچھ پتہ کروں کہ میں چاہتا کیا ہوں، زندگی سے حاصل کیا کرنا ہے، بس یہ ہوگا تو کچھ بن جائے گا۔ تو میں وہی پیغام محبت کا آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، ہیو فیتھ۔ یہ جو تاریکی ڈسپونڈنس نہیں ہوگا، کہیں ہوگا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، یہی ملک ہوگا، یہی آپ ہوں گے، سب یہاں پر کھڑے ہوں گے۔ آخری تحفہ جو مجھے اپنے والد سے ملا وہ تقریباً 46 سال کی عمر کا تھا۔ تو میں نے پی ایچ ڈی کی، پھر میں نے ایک یونیورسٹی میں جب میں پوسٹ ڈاکٹورل فیلوشپ کر رہا تھا وہاں پہ پڑھانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میں نے ایک اسٹریٹجی کنسلٹنگ فرم اسٹینفورڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ جوائن کر لی، پھر دوسری اسٹریٹجی، پھر تیسری، پھر ایک دن میں اس ریجن کا نارتھ افریقہ اور مڈل ایسٹ کا مجھے بoston سے بھیجا انہوں نے ریجن کو ہیڈ کرنے کے لیے۔
تو اس طرح میں واپس پہنچا. اور جب میں یہاں پر آیا تو ایک دن اتفاقاً میں یہاں پر آیا ہوا تھا تو میرے والد کو، آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک ہوا، کچھ دیر وہ کوما میں رہے، پھر ان کا انتقال ہو گیا. میں 46 سال کا تھا تقریباً. تو جب ان کی تدفین ہو رہی تھی تو بڑی ایک کلیشیڈ سی بات ہے لیکن میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. تو جب وہ نیچے، تایا جان نے مجھے کہا کہ تم بڑے بیٹے ہو تو تم نیچے اترو اور انہیں لحد میں اتارو. تو میں نیچے اترا، میں نے ان کو اتارا، باہر آیا تو انہوں نے کہا اب تم یہ مٹی لو اور پھینکو. تو میں مٹی لے کے ایسے کھڑا ہوا، میں نے نیچے دیکھا تو کلیشیڈ سی بات جو میں آخری بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ تھی کہ ان کا جو کفن تھا اس میں کوئی جیب نہیں لگی ہوئی تھی. In that moment, it did not matter whether his son was a senator or a janitor. In that moment, it didn't matter whether his son was a pauper or a billionaire. All he took with him was his life. اور ایک گھڑی کو میں دہل گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے لیے یا میری اماں کے لیے یا رشتہ داروں کے لیے یا سماجی توقعات کی وجہ سے انہوں نے وہ زندگی گزاری جو وہ گزارنا نہیں چاہتے تھے. اینڈ آئی فروز. اور اس کے بعد پھر آئی لیٹ گو آف دیٹ مٹی. اینڈ دیٹ واز دا ڈے وین آئی اسٹاپڈ لکنگ بیک. بیکاز ایٹ دی اینڈ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ڈیتھ از دا لائفس گیم چینجر. ڈیتھ از گوئنگ ٹو وائپ پیپل لائک می اوے اینڈ یو آر گوئنگ ٹو رائز اینڈ دین یو آر گونا واک اوے اینڈ اٹ ڈزنٹ میٹر. اٹ وڈنٹ میٹر. جب سے کائنات بنی ہے لوگ مرتے چلے آ رہے ہیں، اسی طرح نوجوان بڑے ہوتے، بوڑھے ہوتے اور چلے جاتے ہیں. تو یہی آپ کا چانس ہے. ایک آپ کو صرف اپنے دل کی آواز سننی ہے. یہ تو زندگی آپ کو دوبارہ نہیں ملے گی. آخرت کی زندگی تو ہے، یہ زندگی آپ کو دوبارہ نہیں ملے گی. دس از دی اونلی شاٹ دیٹ یو ہیو. سو آئی وڈ سے listen to your heart. Anything else is not worth it. اور یہ جو معاملات دل کے ہیں نا، یہ بھی حساب کی طرح ہوتے ہیں کہ پہلے آپ کو جمع تفریق نہیں کرنی آتی. بچے چھوٹے چھوٹے دیکھیں، ان کو وہ دیتے ہیں چھوٹی چیزیں، ان کو جمع نہیں کرنا آتا، پھر تفریق نہیں کرنی آتی، سبٹریکٹ نہیں کرنا آتا، پھر تفریق کی سمجھ ہی نہیں آتی. پھر جب وہ لوسٹ کامن ڈینومینیٹر تک پہنچتے تو سب کھو جاتے ہیں. ہم نے اتنا کام کیا، ڈفرینشیل ایکویشنز اور نہ جانے کیا کیا مغلظات تھیں، کبھی پتہ یہ نہیں چلا کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ دل کے معاملات بھی ایسے ہی ہیں. پہلے آپ کو جمع نہیں کرنی آئے گی، پھر آپ کو تقسیم نہیں کرنی آئے گی، اور ایک دن آپ دل کی ڈفرینشیل ایکویشنز کو ایسے سالو کر رہے ہوں گے جیسے میوزک ہوتا ہے. مگر اگر دل کی سنیں گے نہیں، اگر دل کی سنیں گے نہیں تو میری عمر کو پہنچ کے آپ یہ سوچیں کہ آج میں دل کا دروازہ کھٹکھٹاؤں تو بھائی وہ تو کیلسیفائڈ ہو چکا. آپ کی موت سے بہت پہلے وہ مر چکا ہوتا ہے، وہ تو آپ سے بات نہیں کرے گا پھر. تو اب سنیے، اب بات کیجئے، یہ ہے وقت. ارد گرد دیکھیں، آپ سب نوجوان ہیں، اپنے دل کی آواز سننا سیکھیے. اینڈ بی بولڈ، میک مسٹیکس. کچھ غلط نہیں ہوگا. ہیو فیتھ، میک مسٹیکس، نتھنگ ول گو رانگ. تو میں نے ایک مرتبہ ایک چھوٹی بچی میرے پاس آئی، اس کو پتہ چلا یہ سیاستدان ہے. ویسے تو ہمیں، آپ کو پتہ ہے، عزت کی نگاہ سے رانا صاحب کو پتہ ہے بہت دیکھا جاتا ہے. آپ ہنس رہے ہیں، کتنی بری بات ہے. میں نے آپ سے اتنی اچھی اچھی باتیں کی ہیں اور آپ لوگ ہنس دیے میری بات. تو میرے پاس ایک چھوٹی سی بچی آئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ انکل یہ سیاست کیا ہے.
تو میں نے اس کو کہا بیٹا سیاست مستقبل ہے. تو اس نے کہا کہ انکل یہ مستقبل کیا ہے؟ اب مجھے سمجھ نہیں آئی. تو میں تھوڑی دیر توقف کے بعد میں نے کہا کہ بیٹا مستقبل تو تم ہو. تو میں آپ کو بھی آج یہی کہوں گا کہ بیٹا مستقبل تو تم ہو. سو ٹیک چارج آف دس کنٹری, not just your life. The future of this country is in your hand. Think about it. Take charge of it. یہ میری نہیں ہے ملک, یہ رانا صاحب کا ملک نہیں ہے, یہ ڈاکٹر صاحب کا بھی ملک نہیں ہے. ارے بھائی, جس ملک میں 50% لوگ 19 سال یا اس سے کم کے ہوں, 50% لوگ جس ملک میں 19 سال یا اس سے کم ہوں, اس کا مستقبل کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولو نا یار, کس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ کے ہاتھ میں ہے. So I would say it again that you are the future. You are the future. Take charge of your future. Take charge of your country. Take charge of our collective destinations. You are Pakistan. Thank you very much.